الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس بارے میں عقائد اہل سنت کیا ہے اور اس پر دلیل کیا ہے۔ یقیناً اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ مردے زندوں کے کلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ کثیر احادیث میں یہ ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر میں جاؤ تو سلام کرو، قبر میں جا کر سلام کرنے کی دعا بتلاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، سلام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نیز خود جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی قبر میں جاتے، قبرستان جاتے تو وہاں سلام کرتے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو سلام کریں جو سلام کا جواب نہ دے سکتے ہوں، جو کچھ سمجھتے نہ ہوں، جنہیں کوئی عقل نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ہرگز سوال نہیں کر سکتے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، تبھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ دار مردے کو، میت کو قبر میں دفن کر کے واپس ہوتا ہے، یعنی جو گھر والے ہیں جب یہ واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے چپل کی آواز کو، ان کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے۔ اگر وہ نہیں سنتا تو پھر یہ جوتے کی آواز کو اگر سن لیتا ہے اور انسان کی آواز کو نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ مردہ جوتے کی آواز کو سنتا ہے اور انسان کی آواز کو نہ سنے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافی اہل سنت کے پاس دلائل ہیں الحمدللہ، بس یہاں پہ اختصار کے طور پر ایک دو دلیل یہاں پیش کریں گے۔ آئیے ہم کتاب میں پڑھتے ہیں اسے۔ فصل، سوال: هل الاموات یشعرون ما یقال عندهم، کیا مردے اسے سمجھتے ہیں جو ان کے پاس کہی جاتی ہے؟ هل الاموات یشعرون ما یقال عنهم، کیا مردے اسے سمجھتے ہیں جو ان کے پاس کہی جاتی ہے؟ جواب: نعم، ہاں سمجھتے ہیں۔ ولہذا شرع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت الاموات والتسلیم علیہم بصیغۃ الخطاب، ہاں سنتے ہیں، اسی وجہ سے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردے کی زیارت کو اور ان پر سلام کرنے کو خطاب کے صیغے کے ذریعے، صیغہ خطاب سے انہیں سوال کرنے کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ سنتے ہیں تبھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے کو اور خطاب کے صیغے کے ساتھ انہیں سلام کرنے کو جائز قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا ہے۔ وَكَثِيرٌ مَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يزور اہل البقیع ويسلم علیہم وحاشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يسلم علی قوم لا يسمعون ولا يعقلون، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع والوں کی زیارت کے لیے جاتے
جنت البقیع میں جو مردے ہیں وہاں پہ جو صحابہ کرام وغیرہ مدفون ہیں ان کی زیارت کے لیے جاتے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ اور ان پر سلام کرتے، یعنی ان کو سلام کہتے۔ وَحَاشَهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی قوم پر سلام کریں، ایسے قوم کو سلام کریں جو نہ سنتی ہو اور نہ ہی کوئی سمجھتی ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی قوم کو سلام کریں جو نہ سنتی ہو نہ سمجھتی ہو، پھر سلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ مد دلیل علی ذالک، اس پر دلیل کیا ہے کہ اہل قبر سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ جواب: الدلیل علی ذالک ما رواہ ابن ابی دنیا فی کتاب القبور عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عنده الا استأنس به ورد علیہ حتی یقوم۔ اس پر دلیل وہ ہے جسے ابن ابو دنیا نے کتاب القبور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے مگر یہ کہ وہ اس سے انس حاصل کرتا ہے، یعنی قبر والا اس شخص سے، بیٹھنے والے سے، زیارت کرنے والے سے انس حاصل کرتا ہے، ورد علیہ اور اس کا جواب دیتا ہے، جو بات ہوتی ہے اس کا جواب دیتا ہے، حتی یقوم یہاں تک کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم علیہ رد علیہ السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم علیہم رد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسی قبر سے گزرے جس کو وہ پہچانتا ہو، یعنی جسے پہچانتا ہے اس کی قبر کے پاس سے گزرے، فسلم علیہ اور اس پر سلام کرے اور اس کو سلام کرے، رد علیہ السلام تو وہ جو مردہ ہے، قبر والا ہے، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، وعرفہ اور اسے پہچانتا ہے، وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ فسلم علیہ اور اگر ایسی قبر سے گزرے جس سے وہ نہیں پہچانتا، فسلم علیہ اور اس پر سلام کرے، رد علیہ السلام تو وہ اسے جواب دیتا ہے، یعنی اگر وہ ایسی قبر سے گزرے جسے وہ پہچانتا ہے اور اسے سلام کرے تو قبر والا اسے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور پہچانتا بھی ہے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں دوست ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ایسی قبر سے گزرے جسے وہ نہیں پہچانتا ہے اور سلام کرتا ہے قبر والے کو تو قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سنتا ہے تبھی تو جواب دیتا ہے، کہ بغیر سنے جواب دے گا؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قبر والے سنتے ہیں۔ سوال: ما معنی قولہ تعالی وما انت بمسمع من فی القبور؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ جو قبر میں ہیں انہیں سنانے والے نہیں ہیں، انہیں نہیں سنا سکتے، جو قبر میں ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ کے اس قول کا کیا معنی؟ جواب: ما قال ابن القیم فی کتاب الروح، اس آیت کا وہ معنی ہے، وہی معنی ہے جسے ابن قیم نے اپنی کتاب روح میں کہا ہے، ان سیاق الآیت یدل علی ان المراد ان الکافر المیت القلب لا تقدر علی اسماعہ اسماعا ینتفع به۔ ابن قیم کتاب الروح میں کہتے ہیں
کہ آیت کی سیاق آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت سے مراد مردہ دل کافر ہے. اس آیت سے مراد مردہ دل کافر ہے جسے آپ اس طور پر سنانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ سن کر فائدہ اٹھائے. یعنی اس طرح سنانے کی فائدہ نہیں رکھتے جس سے سن کر وہ فائدہ اٹھائے، کیونکہ وہ تو مر چکا ہے. مرنے کے بعد اب اگر کبھی عمل تو اولاً کر نہیں سکتا، کیونکہ دنیا یہ دارالعمل ہے. دنیا سے جانے کے بعد وہ عمل کرے گا بھی تو فائدہ مند نہیں ہوگا. جس طرح مرنے کے بعد آپ اس طرح نہیں سنا سکتے جس کو سن کر کے وہ فائدہ اٹھائے، نفع اٹھائے. اسی طرح کافر ہے، مردہ دل کافر ہے کہ آپ اس کو اس طرح نہیں سنا سکتے جس طرح وہ سن کر کے فائدہ اٹھائے. اس طرح سنانا جس سے سن کر وہ فائدہ اٹھائے، یعنی اس کو مانے، اس سے عمل کرے، اس طرح آپ نہیں سنا سکتے. یہ معنی ہے اس آیت کا. ان المراد ان الكافر المیت القلب لا تقدر على اسماعه اسماعا ينتفع به. اس سے مراد مردہ دل کافر ہے کہ آپ طاقت نہیں رکھتے اسے اس طور پر سنانے کی جس سے سن کر وہ فائدہ اٹھائے. کما ان من فی القبور لا تقدر على اسماعهم اسماعا ينتفعون به. جیسا کہ وہ شخص جو قبر میں ہے، آپ قادر نہیں ہیں اس بات پر کہ آپ اسے اس طرح سنائیں جسے سن کر کے وہ فائدہ اٹھائے. جو قبر میں ہے اسے آپ کچھ سنائیں بھی تو وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ نہ اٹھانے کی نفی ہے، سنانے کی نفی نہیں ہے. ولم يرد سبحانہ وتعالی ان اصحاب القبور لا يسمعون شيئا البتہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے قبر والوں کے نہ سننے کے تعلق سے کہیں پہ رد نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر کہیں پہ قبر والوں کے سننے کو رد نہیں کیا کہ وہ سنتے ہیں. اس کا رد اللہ تعالی نے کہیں بھی نہیں فرمایا. کیفا، اور یہ کیسے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرما سکتا ہے، رد کیسے کر سکتا ہے. وقد اخبر النبی انہم یسمعون خلف نعل المشیین. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ قبر والے جوتے کی آواز کو سنتے ہیں، چپل کی آواز کو، جوتے کی آواز کو سنتے ہیں، چلنے والے کے چپل کی آواز کو سنتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سننے کی نفی کیسے کر سکتا ہے، ان کے سننے کا رد کیسے کر سکتا ہے. وَأَخْبَرَ أَنَّ قَتْلَ بَدْرٍ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَخِطَابَهُ. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اہل بدر ان کے کلام کو سنتے ہیں اور ان کے خطاب کو سنتے ہیں. اہل بدر نے ان کے کلام کو سنا اور خطاب کو سنا. جب بدر میں جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب کفار کے لاش پڑے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے تھے، اے فلاں بن فلاں، کیا میں نے تجھے ایسا نہیں کہا تھا، ویسا نہیں کہا تھا. اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے. صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ مردے سنتے ہیں، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، یہ مردے تجھ سے زیادہ سنتے ہیں. اس سے معلوم کیا ہوا کہ وہ کلام کو سنتے ہیں. وشرع السلام علیہم، اور سلام کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے ان پر، ای اموات بصیغۃ الخطاب الذی یسمعوا، یعنی مردوں پر سلام کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے اس خطاب کے صیغے کے ذریعے جسے وہ سنتے ہیں.
اس خطاب کے صیغے کے ذریعے جسے وہ سنتے ہیں۔ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ نے مطلقاً فرمایا جو مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے اس کا وہ جواب دیتا ہے، مسلمان بھائی اس کا جواب دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تخصیص نہ کی کہ مردے کو کرے تو جواب نہیں ملے گا، صرف زندے کو کرے تو جواب ملے گا، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں کی، بلکہ یہ آیت مطلق ہے، یہ آیت عام ہے، تو اس میں زندے اور مردے تمام شامل ہیں۔ چاہے کوئی مسلمان اپنے زندے مسلمان بھائی کو سلام کرے یا فوت شدہ مسلمان بھائی کو سلام کرے تو وہ فوت شدہ بھائی بھی اس سلام کا جواب دیتا ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَظِيرٌ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ آیت اسی کے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل ہے، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ ہی آپ گونگے کو بہرے کو سنا سکتے ہیں کوئی بات جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جائیں۔ حاصل کلام کیا کہ احادیث سے ثابت ہے مردے سنتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کو اسی لیے مشروع کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اگر نہ سنتے تو سلام کو مشروع کرنے کا فائدہ کیا ہوتا۔ اور حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جواب بھی دیتے ہیں، مردے جواب بھی دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل قبور ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہم ان سے جو کہتے ہیں وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ ہماری فریاد سنتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔